دیکھیں، بار بار ایک ہی بات دہرانی پڑتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ ہم نے کب حضرت علی اور امام حسن حسین کی امامت کا انکار کیا؟ ہم نے کب انہیں امت کا امام نہیں مانا؟ ہم نے کب انہیں شریعت کا امام نہیں مانا؟ ہم نے کب انہیں فضیلت میں سب سے افضل نہیں مانا؟ ہم کہتے ہیں امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ وہ اب کسی میں نہیں ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں اللہ نے کسی کو نسب نہیں کیا، نہ ہی کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوگی کہ جو اللہ کا منصوص ہوگا، کیونکہ اللہ کے منصوص سے اختلاف حرام ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنہوں نے اختلاف کیا وہ دار اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ وہ انہیں منصوص من اللہ مانتے ہیں، اور واقعی بات بھی ٹھیک ہے، جس کو اللہ نسب کرے اس سے کیسے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اگر حضرت علی اللہ کے نسب کیے ہوئے ہیں نا تو اماں عائشہ دار اسلام سے خارج ہے، اور اگر حضرت علی اللہ کے نسب کیے ہوئے ہیں تو طلحہ زبیر بدری صحابی ہونے کے باوجود بھی اسلام سے خارج ہیں، اور اگر حضرت علی اللہ کے نسب کیے ہوئے ہیں تو معاویہ، ولید ابن عقبہ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، بصر بن عرفات، یہ سب کے سب جو ہے نا نہ صرف دار اسلام سے خارج ہیں بلکہ پھر یہ سب کے سب زندیقیت میں چلے جائیں گے کہ جنہوں نے لبادہ اوڑا اسلام کا اور اللہ کے منصوص سے قتل و غارت گری بھی کی، اور ان کے بعد ان کی اولاد سے بھی کی، اور ان کے بعد ان کو ممبروں پر لانتیں بھی کراتے رہے اور نمازیں بھی پڑھ کے لوگوں کو کہتے رہے ہم مسلمان ہیں۔ اگر شیعوں کی یہ بات مانی جائے تو پھر یہ صفین والے اس حد تک زند میں داخل ہوں گے کہ وہ پڑھتے نمازیں ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کے نسب کیے ہوئے کو لعنت بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اور اس کی اہل بیت سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ یہ بات بڑی آگے چلی جاتی ہے، اس لیے اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ کہ امامت منصوص من اللہ ہے حضرت علی کے بعد یہ ائمہ عشر، یہ عقیدے سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ان کی امامت سے ہم اختلاف نہیں کرتے۔ وہ امت کے امام ہیں، امت کے رہبر ہیں، برگزیدہ ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، ادھر بھی سردار ہیں، جنت میں بھی سردار ہیں، حدیث منزلت بھی ہے ان کے لیے، حدیث جو ہے نا خوف بھی ہے ان کے لیے اللہ محبت بھی کرتا ہے ان سے، خیبر کی حدیث بھی موجود ہے، سارا کچھ، یہاں تک کہ قرآن کی آیات مباہلہ بھی ان کے لیے ہے، ہر چیز ان کی قدر و منزلت، تو یطہرکم تطہیرہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے کسی کو بھی نسب نہیں کیا اس دنیا میں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الہدایت دینے والے بھی جو ہے نا، آپ بس دنیا میں اللہ سے وحی پا کر امت کو ہدایت دینے والے اور اللہ کی طرف سے نسب کیے ہوئے آپ آخری شخصیت ہیں۔ اب اس زمین کے سینے پر ایسی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوگی، کوئی نہیں آئے گی کہ جس کو مانیں گے تو مسلمان ہے، جس کے ساتھ اختلاف کیا تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایسا مرتبہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابیت بھی ان کو حاصل، اہل بیت ہونے کا بھی شرف حاصل، اور آل رسول بھی وہ ہیں۔ تین منصب ان کے اندر اکٹھے ہونے کے بعد وہ امت کے خلیفہ بھی ہیں، امت کے امام بھی ہیں، برگزیدہ بھی ہیں، قاضی القضاء بھی ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، قرابت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین ہیں، فضائل میں سب سے زیادہ حدیثیں اور سب سے زیادہ متواتر حدیثیں اور سب سے زیادہ فضیلت والی حدیثیں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے نسب کیے ہوئے امام ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نسب کیے ہوئے امام کی موجودگی میں کسی اور کو حکومت کرنے کا، خلافت کرنے کا حق نہیں، اور اگر اللہ کا نسب کیا ہوا خلیفہ بن خلافت بھی اس کو مل جائے، امامت منصوص بن اللہ کے ساتھ ساتھ اسے حکومت بھی مل جائے، اور اس کے خلاف جو جنگ کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر کیا رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام سے خارج تھی؟ طلحہ زبیر اور یہ سارے صحابہ کرام، ان کو تو شیعہ تو اسلام سے خارج ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ منصوص بن اللہ ہے نہیں۔ اگر وہ منصوص بن اللہ ہوتے تو بے شک پھر ان سے اختلاف کرنے والے کو ہم بھی کافر کہتے، مگر وہ ہے ہی نہیں منصوص بن اللہ۔
ایک ہی شخصیت ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اختلاف حرام ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ خاصیت اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔